زندگی بہت خوبصورت چیز ہے اور سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی تو زندگی ہے، اور اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن دیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چنتا ہے۔ بس جس کو اللہ چن لیتا ہے پھر اس کو وہ سنوار دیتا ہے۔ آخر کب تک اور صرف میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمیں زندگی میں خوشی، مسکراہٹ، کامیابی، سکون اور محبت جینا نہیں سکھاتی جتنا غم، کامیابی، رونا، اداسی، بے سکونی اور نفرت سکھا جاتی ہے۔ اس لیے ان سب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگ جلے گی تو روٹی پکے گی، اندھیرا ہوگا تو ہی روشنی کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی لیے آج آپ جس حال میں بھی ہیں شکر ادا کریں۔ بس آخر کب تک اور صرف میرے ساتھ ہی کیوں، یہ والے سوالات ان سے باہر نکل آئیں۔ اشرف المخلوقات کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ہم زندگی گزارنے نہیں بلکہ جینے آئے ہیں، اور زندگی جینے والے ہمت و حوصلے سے اسے گزار کر ایک ہی دفعہ مرتے ہیں، اور جبکہ زندگی جینے والے ان کو کبھی موت نہیں آتی، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ سچے رشتے پودے کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے، اور قابل رشک اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اور اس پھول کے پودے کو نہ لگائیں جسے پانی دینے میں آپ کو دشواری ہوتی ہو، یعنی کہ وہ تعلقات نہ بنائیں جنہیں آپ نبھا ہی نہ سکتے ہوں۔ رشتوں میں موڑ ضرور آنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اپنی راہ لے لیتا ہے۔